ایران امریکہ مذاکرات بغیر کسی معاہدے کے ختم ہونے پر ٹرمپ کا پارا ہائی ہو گیا۔ آبنائے ہرمز کی ناکہ بندی اور ایران کو ٹول ادا کرنے والے جہازوں کو روکنے کا اعلان کر دیا۔ امریکی بحریہ کو ہدایات جاری، ایران کو صفحہ ہستی سے مٹانے کی دھمکی بھی دے ڈالی۔ ٹروتھ سوشل پر لکھا کہ ایران آبنائے ہرمز کھولنے کا وعدہ پورا کرنے میں ناکام رہا۔ ایران امریکہ ملاقات بہت اچھی رہی، بہت سے نکات پر اتفاق ہوا، سب سے متنازع پوائنٹ جوہری پروگرام پر اتفاق نہیں ہوا۔ Now for 21 hours, and we've had a number of substantive discussions with the Iranians. That's the good news. The bad news is that we have not reached an agreement, and I think that's bad news for Iran much more than it's bad news for the United States of America. So we go back to the United States having not come to an agreement, to the Prime Minister of Pakistan and to Field Marshal Munir, who were both incredible hosts. امریکی صدر ٹرمپ اور نائب صدر جے ڈی وینس کی وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی تعریف۔ ٹرمپ نے کہا کہ دونوں غیر معمولی انسان ہیں۔ جے ڈی وینس بولے پاکستان کے مشکور ہیں، ایران نے امریکہ کے مطالبات تسلیم نہیں کیے، کسی حتمی معاہدے کے بغیر واپس امریکہ جا رہے ہیں۔ ایران سے کئی اہم معاملات پر مثبت تبادلہ خیال کیا گیا۔ امریکہ نے اپنی شرائط واضح طور پر پیش کر دی، مگر بدقسمتی سے فریقین ابھی تک کسی حتمی نتیجے تک نہیں پہنچے۔ نائب وزیر اعظم نے امریکی وفد کو رخصت کیا۔ ایران کا آبنائے ہرمز سے گزرنے والے ہر جہاز سے ٹول لینے کا اعلان۔ ایرانی نیشنل سیکیورٹی کونسل کے سربراہ ابراہیم عزیزی کا بڑا بیان سامنے آ گیا۔ کہا کہ آبنائے ہرمز سے گزرنے والے ہر جہاز کو نئے کنٹرول نظام کے تحت ٹول دینا ہوگا۔ حکومت قومی مفادات کے تحفظ آبنائے ہرمز کنٹرول اور مینجمنٹ قائم کرے گی۔ ہم امریکیوں پر اعتماد نہیں کر سکتے، آبنائے ہرمز پر تنہا ایران کا کنٹرول ہے، صرف تجارتی جہازوں کو گزرنے کی اجازت ہے، کوئی جنگی جہاز آیا تو تباہ کر دیں گے۔ ایرانی وفد اسلام آباد مذاکرات میں شرکت کے بعد واپس روانہ۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، فیلڈ مارشل عاصم منیر اور وزیر داخلہ محسن نقوی اور دیگر نے ایرانی وفد کو رخصت کیا۔ ایرانی وفد میں اسپیکر باقر قالیباف اور وزیر خارجہ عباس عراقچی شامل تھے۔ ایرانی دفتر خارجہ کا پاکستان کی بہترین میزبانی پر شکریہ، کہا قیام امن کے لیے پاکستان کی کوششوں کو سراہتے ہیں۔ ہم نیک نیتی سے مذاکرات چاہتے تھے، لیکن گزشتہ 2 جنگوں کے تجربات کی وجہ سے مخالف فریق قابل اعتماد نہیں رہا۔ ایرانی اسپیکر پارلیمنٹ باقر قالیباف کا مذاکرات سے متعلق ٹویٹ لکھا، ایرانی وفد میں میرے ساتھیوں نے مستقبل کے حوالے سے مثبت تجاویز پیش کی۔ مخالف فریق مذاکراتی نشست میں ہمارا اعتماد حاصل کرنے میں ناکام رہا۔ ایرانی اسپیکر کا ثالثی کی کوشش اور مذاکرات کرانے پر پاکستان سے اظہار تشکر، پاکستانی عوام کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ Pakistan, I would like to express gratitude to the two sides for appreciating Pakistan's efforts to help achieve the ceasefire and its mediatory role. We hope that the two sides continue with the positive spirit to achieve durable peace and prosperity for the entire region and beyond. پاکستان کی سفارتی کوششوں پر مثبت رد عمل دینے پر ایران اور امریکہ کا شکریہ۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ امید ہے دونوں ممالک پائیدار امن اور خوشحالی کے لیے مثبت سوچ سے آگے بڑھیں گے۔ طے شدہ جنگ بندی برقرار رہے گی، پاکستان ثالثی کا کردار جاری رکھے گا۔
آسٹریلیا کا امریکہ اور ایران سے مذاکرات کی میز پر واپس آنے کا مطالبہ۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ فریقین جنگ بندی برقرار رکھیں اور بات چیت آگے بڑھائیں، تنازع کا فوری اور پائیدار حل دیکھنا چاہتے ہیں۔ کشیدگی میں اضافے سے عالمی معیشت مزید متاثر ہوگی۔ کینیڈا کا امریکا پر دفاعی انحصار کم کرنے کا فیصلہ۔ کینیڈا کے وزیر اعظم کا بڑا اعلان، کہا وہ وقت گزر چکا جب کینیڈا کے فوجی اخراجات کا 70% امریکہ کو جاتا تھا، اب ہم مقامی فوجی سرمایہ کاری کو بڑھائیں گے۔ پاکستان کی سفارتی کامیابی پر سمندر پار پاکستانیوں کا سر فخر سے بلند۔ مضبوط قیادت نے عالمی سطح پر ملک کا مثبت تشخص نئی بلندیوں تک پہنچا دیا۔ اوورسیز پاکستانیوں نے کہا کہ پاکستان امن کا فاتح بن کر ابھرا۔ دنیا پاکستان کی سفارتی کاوشوں کو تسلیم کر رہی ہے۔ پاکستان کی سفارتی کوششوں کے دنیا بھر میں چرچے۔ بھارت میں صف ماتم، کانگریس ارکان کی مودی پر کڑی تنقید۔ ایران امریکہ جنگ بندی مذاکرات بھارت پر بجلی بن کر گرے۔ کانگریس رکن نے سوال اٹھایا کہ پاکستان کیسے ثالث بنا؟ امریکہ سے قربت کے باوجود مودی سیاسی فائدہ نہ اٹھا سکے۔ پاکستان کی کامیابی نے بھارتی خارجہ پالیسی کی ناکامی کو بے نقاب کر دیا۔ اسرائیلی پارلیمنٹ کی جانب سے فلسطینی قیدیوں کے لیے سزائے موت کا فیصلہ ظلم پر مبنی ہے۔ ترک صدر اردوان کی اسرائیل پر کڑی تنقید۔ اقدام کو ہٹلر کی پالیسیز سے تشبیہ دے دی۔ کہا کہ اسرائیل میں ایسا نظام نافذ کیا جا رہا ہے جو نسلی امتیاز سے بھی بدتر ہے۔ مشرق وسطی مسلسل مشکلات اور تنازعات کا شکار ہے۔ ہر بحران کا سب سے زیادہ بوجھ خواتین اور معصوم بچوں پر پڑتا ہے۔ غزہ میں بڑی تعداد میں خواتین اور بچوں سمیت لوگ شہید ہوئے۔ ایران امریکہ جنگ بندی کے لیے پاکستان کی مخلصانہ سفارتی کوششیں قابل تحسین ہیں۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سمیت سیاسی قیادت کا کردار قابل قدر ہے۔ اسکردو میں شہید رہبر معظم سید علی خامنائی اور دیگر شہداء کے چہلم کے اجتماع سے قائد ملت جعفریہ گلگت بلتستان آغا راحت الحسینی کا خطاب۔ انہوں نے امن و استحکام کے لیے اداروں اور قانون نافذ کرنے والے اہلکاروں کی کاوشوں کو سراہا۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔